الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ اپنے بنائے گئے انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک مختصر سی زندگی میں اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کئی ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر ہم ان میں ایک چھوٹا سا بھی عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس چھوٹے سے عمل کا ثواب مجھے اور آپ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اور مقبول عبادت کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ کچھ ماہ قبل آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر گیا۔ وہ موقع، اس سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جنہوں نے اسے غنیمت سمجھا، وہ تو اب گزر چکا ہے، لیکن اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان ایام میں چھوٹا سا بھی عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب مجھے اور آپ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ ہے عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ یہ ایسے دن ہیں، ان کے فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ جل شانہ ان 10 ایام کی قسم کھاتے ہیں۔ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ جو چیز عظمت والی ہوتی ہے اسی کی ہی قسم کھائی جاتی ہے، تو آپ اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان ایام کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ کو ان ایام میں کیا گیا نیک عمل بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بھی انسان عمل کرتا ہے، نیک اعمال انسان کرتا ہے، وہ بھی اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً ان ایام میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو یہ موقع بالکل قریب آن پہنچا ہے، اب اس کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے اور اس سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اب یہ کیسے قیمتی بنیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے نیک اعمال کو ہم بڑھا دیں۔ نمازوں میں کمزوری تھی، ان کو ہم اچھے طریقے پہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں پڑھتے تھے تو مسجد میں جا کر کے انہیں پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت میں کمزوری تھی تو ہم قرآن کی تلاوتوں میں ہم لگ جائیں۔ خصوصاً ان ایام کے نیک اعمال میں ایک عمل جو احادیث میں بھی موجود ہے کہ ان ایام میں اگر روزہ رکھا جائے تو اس ایک روزے کا ثواب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب یہ انسان کو دیا جاتا ہے کہ اس کے 1 سال کے اگلے پچھلے اللہ پاک گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو حضرات روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ روزہ رکھ لیں اور اس ثواب کو اپنا بڑھا دیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے نیک اعمال کو ہم بڑھا دیں۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ سے تو انسان کو پورا سال اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن ان ایام میں خصوصاً اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں، کیونکہ جو عظمت والے دن ہوتے ہیں جیسے کہ ان میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے، تو ان ایام میں ہمارا جو کوئی غلط کام ہوتا ہے یا کوئی گناہ ہوتا ہے یا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی ہمیں سخت انداز میں دی جا سکتی ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر گناہ کیے ہیں ان پر توبہ و استغفار کریں، کیونکہ موقع ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو انشاءاللہ بخش دیں گے۔ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ان ایام کی بدولت اور ان میں رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ تیسرا کام جو ایک عظیم سنت عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے،
اور پورے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ مجھے اور آپ کو اس عمل کا موقع ملتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال، جسم کے کوئی بھی بال، انہیں بھی چھوٹا نہ کرے اور ان کی کٹائی نہ کرے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ ایک سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس پر آپ کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ملے گا، کرنے پر ثواب ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے ساری سنتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اب یہ ایک ایسی سنت ہے جو صرف انہی ایام میں اور آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، پھر پورا سال مجھے اور آپ کو اس کا موقع نہیں مل سکتا۔ تو جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے اپنے تمام صفائی وغیرہ ہے اس کو مکمل کر دیں۔ چوتھا عمل ایام تشریق کا شروع ہوتا ہے، جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں، اور ایک واجب عمل ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ مسافر ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، اس پر بآواز بلند ایک دفعہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ ایک عمل ایسا ہے کہ چونکہ پورے سال نہیں ہوتا ہے تو خواتین کا بھی معمول گھر میں اس کا نہیں ہوتا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو بعض دفعہ وہ تکبیرات تشریق بھول جاتا ہے، تو ان ایام میں کوشش کریں کہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھیں، چونکہ وہاں پر ایک بہت جمع غفیر ہوتی ہے، اور وہاں جب یہ پڑھا جاتا ہے تو آپ بھی مل کر پڑھیں گے۔ اور خواتین کو بھی اس بات کا پابند بنائیں، خواتین بالکل پڑھتی نہیں ہیں یا پڑھتی ہیں تو بھول جاتی ہیں، کیونکہ گھر کے کام کاج ان کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پھر ایک چھوٹا سا عمل یہ ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ جب جس جگہ میں خواتین نماز پڑھتے ہیں، جو ان کی جائے نماز ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پرچی جو ہے وہاں پر جو ہے آپ لٹکا دیں کہ جس پر یہ تکبیرات لکھی ہوں، اور جب آپ نماز پڑھیں تو اس مخصوص جگہ پر جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد چونکہ تکبیرات تشریق آپ کے سامنے آویزاں ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ آپ ان کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ ایک واجب عمل ہے جو صرف انہی ایام کے ساتھ خاص ہے، کرنے والے پر ضروری ہے کرنا، نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے، تو اس کا بھی اہتمام ہم تمام ساتھی کر لیں۔ اور ایک عظیم عمل جو آخری عمل ہے، اور اس ایام ذی الحجہ کے جو ایک عظیم عمل اور جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شعار سمجھا جاتا ہے، شعار اسلام میں سے ہے، وہ یہ کہ قربانی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہے اور آج تک وہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے، جس طرح کہ ہر عبادت کے لیے ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہر عمل کو بہتر انداز میں کرنا چاہیے۔ اب یہ قربانی کا عمل ہے، اسے بھی بہتر انداز میں کرنے کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ غربا زیادہ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر گوشت کی کافی مقدار کی ضرورت ہے، تو آپ بڑا جانور کریں، بیل ہے، اور اللہ پاک نے جو اونٹ بڑے جو جس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے اس کو قربان کرنے کا آپ اہتمام کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر قربانی چونکہ گوشت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹا جانور پر آپ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ لیکن اس چھوٹے جانور کے انتخاب میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ مثلاً اگر یہ نہیں کہ اپنے شوق کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی فلان جانور کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے تو وہ قربان کرنا چاہیے، نہیں، اپنے شوق کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے سنت کو اور عمل کو دیکھنا ہے۔ اور وہ یہ کہ مثال اگر کوئی اچھا جانور ہے، اگر آپ بکرا کر رہے ہیں تو اعلیٰ نسل کا بکرا ہونا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ اللہ کے راستے میں دیا جانے والا ہر عمل اللہ کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے اور اس کا اجر بڑا چڑھا کر کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ بھیڑ کر رہے ہیں، اور فضیلت بھی بھیڑ کی اور دمبے کی کافی زیادہ ہے، تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے، بھئی چلو 6 مہینے کا ہے، سنت عمل ہے، پورا ہو جاتا ہے اس سے، تو اپنے آپ کو چھڑانا نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ قسم کا جو بھیڑ ہے، جو دمبا ہے، وہ اپنے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ان ایام کی بہتر انداز میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔